12वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहरिस्तान उर्दू की एक कहानी जो बुनियादी अफसाना है मुर्गबाजी का मुताला करेंगे। मुर्गबाजी अमीन कामिल का एक नुमाइंदा कश्मीरी अफसाना है जिसका नाम कोकर जंग है और जिसका तर्जमा तरन्नुम रियाज ने उर्दू ज़बान में किया है मुर्गबाजी के नाम से। इस तरह ये सबक तर्जमाकारी पर मुबनी है। तो इस सबक का मुताला करने के लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 65 निकालें। मुर्गबाजी। जो ही शाहमाल ने देखा कि गुलाम खान हाथों में मुर्ग लिए घर के अंदर दाखिल हो रहा है, वो एकदम खड़ी हो गई। वो अपने हिरन का दामन भी धोना भूल गई जो इसके 6 माह के बच्चे ने गीला कर दिया था। उसे लगा कि उसके हाथ खजान लग गया है और वो मारे खुशी के चला उठी। ओह, तुम इसे ले आई। डर रही थी कि कहीं तुम आज भी खाली हाथ न लौट आओ। इसने शौहर के हाथों से मुर्ग तकरीबन छीनते हुए कहा और इसके पैरों पर हाथ फेरने लगी। मैंने इसकी कीमत 4.5 रुपये अदा किए हैं। गुलाम खान ने लफ्ज़ रुपये पर जोर दिया, जैसे शाहमाल को यकीन दिलाना चाहता हो कि यह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। शाहमाल को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इसने मुर्ग की कीमत अदा की है। उसे सिर्फ मुर्ग से मतलब था और उसे देखकर खुशी से फूलें समा रही थी। उसने मुर्ग को आंगन में छोड़ दिया और अबरू ऊपर उठाकर बराबर के घर की खिड़की की तरफ एक नज़र डाली। इसके बाद वो ज़रा ऊंची आवाज़ में शौहर से मुखातिब हुई। इसी किस्म के मुर्गे की मुझे तलाश थी। हालांकि बाज़ार घटिया किस्म के मुर्गों से भरा पड़ा है जो सारे पड़ोस ने खरीद रखे हैं। तो इस तरह ये जो कहानी है इसमें शाहमाल और मरियल जान 2 औरतें हैं और एक दूसरे की पड़ोसन हैं। शाहमाल के पास सिर्फ 2 मुर्गियाँ जबकि मरियल जानी के पास 4 मुर्गियाँ और एक ताकतवर मुर्गा है। घर में मुर्गा न होने के सबब शाहमाल मरियल जान के मुर्गे को चंद ज़रूरत के मौक़ों पर सहन में आने देती थी, लेकिन सहन में अनाज सुखाने के वक़्त इस मुर्गे को बुरा भला कहते हुए भगा देती थी। इन हालात का मुशाहिदा करने के बाद मरियल जानी ने शाहमाल से एक अपना मुर्गा खरीदने के लिए इसरार किया। शाहमाल के शौहर गुलाम खान इसकी फरमाइश पर एक सफ़ेद रंग का मुर्गा लाता है। मुर्गा अच्छी नस्ल का था। जो ही अपनी बीवी शाहमाल की फरमाइश पर गुलाम खान ने बाज़ार से 4.5 रुपये में एक मुर्गा लाया तो शाहमाल मुर्गे को देखकर बहुत खुश हुई, जैसे उसे खजाना हाथ में लग गया। वो खुशी के मारे चला उठी कि तुम आज भी खाली हाथ न लौटाओ। शाहमाल को मुर्गे की कीमत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ अपनी हमसाया मरियल जान को जलाना था। इसीलिए वो ज़रा ऊंची आवाज़ में शौहर से मुखातिब हुई, खिड़की की तरफ नज़र डालकर, इसी किस्म के मुर्गे की मुझे तलाश थी। हालांकि बाज़ार घटिया किस्म के मुर्गों से भरा पड़ा है जो सारे पड़ोस ने खरीद रखे हैं। इस तरह वो अपनी पड़ोसन मरियल जान के मुर्गे को घटिया किस्म का
مرغا قرار دیتی ہے۔ غلام خان نے ان باتوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مرغی کی ٹانگیں چھوٹی سی سی بندی تھیں، وہ بمشکل اچھلتا تھا۔ مرغا اب نئی جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاہ مال کی مرغیاں پہلے ہی کوڑے کے ڈیر پر چونچے مار کر دانا ڈھونڈ رہی تھی۔ جب انہوں نے مرغے کو دیکھا تو اس پر مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ یہ ناوارد تھا۔ ایک مرغی نے لا تعلقی کا اظہار کیا، جیسے وہ یوں ہی ٹہل رہی ہو۔ تو شاہ مال اندر سے مٹھی پر چاول لائی اور مرغے کے آگے بکھیر دیا۔ مرغا چاولوں پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ کئی روز کا فاقہ تھا۔ جب مرغیوں نے دیکھا کہ شاہ مال صرف مرغے کو ہی دانے ڈالتی ہے تو وہ بھی جلدی آ کر دانا چننے لگے۔ شاہ مال نے ہمسائے کے گھر طرف نظر دوڑائی اور وہاں کسی کو نہ پا کر بآواز بلند مرغیوں سے مخاطب ہوئی، خوش تمہیں تعاون ہو، بیچارہ بھوکا ہے، تم اسے کھانے بھی نہ دو گی، کوئی سمجھے گا کہ نہیں کتنی روز کی بھوکی ہو۔ مرغی کو اندازہ ہوا کہ شاہ مال نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ تو دور پڑے ہوئے بکھرے ہوئے چاول کے دانوں کو چننے لگے۔ دراصل شاہ مال چاہتی تھی کہ میری پڑوسن میری باتیں سنے، میرے مرغے کی طرف دیکھے اور اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ اب اس کے پاس اعلیٰ قسم کا مرغا ہے، اور اس مرغے کو دیکھ کر شاہ مال اپنی پڑوسن کو جلانا چاہتی تھی۔ تو مبارک ہو، مریم جانی اپنی کھڑکی سے باہر کی طرف جھکی اور شاہ مال سے بولی، یہ مرغا کب لائیں؟ اس نے پوچھا۔ شاہ مال کو اس بات کا کافی دیر سے انتظار تھا۔ مرغا گھر میں آیا تھا جب ہی سے۔ آواز سنتے ہی اس نے بڑی ادا سے سر اوپر اٹھایا اور پھرن کی اندیکھی سلوٹیں برابر کیں اور کانوں پر پڑے چاندی کے آویزے لہرا کر بولی، میرا شوہر اسے ابھی خرید کر لائے، پورے 4.5 روپے میں۔ شاہ مال نے لفظ روپے پر کچھ زیادہ زور دیا جتنا اس کے شوہر نے کچھ دیر پیشتر دیا تھا، اس سے بھی زیادہ۔ تو چونکہ شاہ مال کو انتظار تھا کہ اس کی پڑوسن مرغے کے بارے میں بات کرے، تو مریر جان نے جب شاہ مال کے مرغے کو دیکھا تو اس کو مبارکبادی دی اور پوچھا، یہ مرغا کب لایا؟ تو شاہ مال نے جو چاہتی تھی کہ اسے پوچھا جائے، بڑے گھمنڈ سے کہا کہ اس کو میرے شوہر نے پورے 4.5 روپے میں لایا ہے۔ کیونکہ مریم جانی نے معصومیت سے اظہار خیال کیا کہ دیہات سے لائے ہوں، کیونکہ ایسا اچھا مرغا ہے جو دیہاتی لگتا ہے، صرف 7 ماہ کا ہے۔ شاہ مال نے بتایا، عمدہ نسل کا ہے، عام طور پر قصبوں میں نہیں ملتا، اتنا مہنگا، خریدے گا بھی کون؟
یعنی اس طرح اپنی پڑوسوں کو بتایا کہ یہ جو مرغا ہے اعلیٰ نسل کا ہے، اس کو کون خرید سکتا ہے، یہ قصبوں میں نہیں ملتا۔ یہ بات مریل جانی کے دل کو جلانے کے لیے کہی، تو اس بات سے جانی کا دل جل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تانے اسے سنائے جا رہے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا، میں نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے، تم اسے جتنا اچھا کھلا سکتی ہو کھلاتی رہو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ یعنی یہ باتیں سن کر مریل جانی کا دل جل گیا، تو وہ اندر گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ شاہ مال کو مریل جانی کو جلانے کے لیے ہی چاہیے تھا۔ حالانکہ مریل جانی کے پاس 5 مرغیاں اور 1 مرغا تھا، اور شاہ مال کے پاس صرف 2 مرغیاں تھیں۔ اصل میں اس کے پاس 3 مرغیاں تھیں، مگر ایک بیمار ہو کر اپنے 5 چوزوں سمیت مر گئی۔ تو اس کے بعد اچانک آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے، شاہ مال کا مرغا بانگ دینے لگا۔ شاہ مال کو یہ بانگ ناپسندیدہ نحست بری دکھائی۔ اس سے زیادہ ڈر یہ لگا کہ مریل جانی یہ نہ کہے کہ تمہارا مرغا منحوس ہے، کیونکہ بے وقت بانگ دیتا ہے۔ تو شاہ مال نے غلام خان سے صبح ہوتے ہی اس منحوس کو ذبح کرنے کے لیے کہا۔ غلام خان نے اسے جلدی ذبح نہیں کیا۔ تو شاہ مال سمد کسائی کے گھر گئی، کیونکہ وہ مرغے مارتا تھا۔ اسے کہا کہ میرا مرغا مار دو۔ جب واپس وہاں سے شاہ مال آئی تو اس نے دیکھا اس کا مرغا اور مریل جانی کا مرغا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ شاہ مال کے مرغے نے آخر کار مریل جانی کے مرغے کو بگایا اور وہ خوش ہو گئی اور مرغا ذبح کرنے کا خیال ترک کر دیا، کیونکہ اسے دل میں اپنی پڑوس مریل جانی کا ضد تھا۔ تو اس نے دیکھا میرا مرغا اتنا طاقتور ہے، ہمت والا ہے کہ مریل جانی کے ایک مرغے کو لہو لہان کر دیا اور ہرا دیا۔ اس نے اپنے مرغے کو ذبح کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ اس طرح اس افسانے میں، اس کہانی میں مصنف 2 ہمسایوں کی دیکھا